جس آدمی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے. ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو, اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو, اس کو صحابی کہا جاتا ہے. سارے جہان کے اولیاء, اتقیاء, بزرگ, نیک صالح, حافظ, عالم, محدث اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کے سجدے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. معلوم ہوا صرف دیکھنے کا اثر یہ ہے. کچھ روایتیں ہیں حدیث پاک میں جو رسول اللہ سے کسی کیفیت کے ساتھ منقول ہوئی ہے. مثلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہ حدیث سنائی, ایک صحابی کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے اس کو حدیث سنائی, ایک صحابی کو ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہوئے آپ نے اس کو کہتے ہیں مسلسل. جیسے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ میں ہاتھ دیا, فرمایا معاذ انا احبک فی اللہ, میں تجھے اللہ کی وجہ سے تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا ذکر بھی کروں, تیرا شکر بھی کروں. اے معاذ میری تیرے سے محبت ہے. اب یہی حدیث رسول اللہ نے معاذ کو سنائی, معاذ نے تابعی کو سنائی, تابعین نے تبع تابعین کو سنائی. چلتے چلتے یہ روایت چلتے چلتے آج میرے تک پہنچی. اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالمصافہ, ہاتھ ملا کر کے جو حدیث بیان کی جاتی ہے. اسی طرح ایک روایت ہے دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں نے اپنے استاد کو دیکھا, میرے استاد نے اپنے استاد کو دیکھا, اس نے حضرت سید حسین احمد مدنی کو دیکھا, اس نے حضرت شیخ الہند کو دیکھا, اس نے شاہ عبدالعزیز کو دیکھا, اس نے شاہ اسحاق کو دیکھا, شاہ اسحاق نے اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھا, اس نے ابو طاہر مدنی کو دیکھا. اس طرح ہوتے 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 اس نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا, عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ کو دیکھا. اس کو کہتے ہیں مسلسل بالروایت, روایت دیکھنے کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے, فتح نہیں ہوگی. پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے آپس میں, یار کوئی ایسا آدمی ہم میں نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. فرمایا اگر وہ ہوگا اس کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرے گا. فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا, پھر جہاد کے لیے نکلیں گے, پھر بولیں گے یار کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, یعنی تابعی جس نے صحابہ کو دیکھا ہو, وہ کوئی جب وہ ہوگا اس کی وجہ سے اللہ فتح نصیب فرمائے گا. فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا, پھر بولیں گے یار کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا, صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا. فرمایا اس کی برکت سے بھی اللہ فتوحات نصیب فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں مسلسل بالرؤیت. ایک روایت میں سند کے ساتھ یہی روایت مروی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے. اس کے بعد فرمایا جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے. فرمایا جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. الی یوم القیامہ. یہ روایت مسلسل بالرؤیت ہے, دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو خلاصہ یہ ہوا نیک لوگوں کی صحبت اپنی جگہ پر صرف ان پر نظر پڑنے سے, ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے, ان کے ساتھ دل میں عزت اور احترام کی وجہ سے اللہ پاک پھر تقوی کی نعمت نصیب کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اس کا چھوٹا سا بھی عمل اللہ کے نزدیک بڑی عزت اور عظمت والا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرے صحابی جس نے مجھے دیکھا ہے اگر وہ آدھا سیر جو خرید کر صدقہ کرے گا تمہارے ایک احد کے پہاڑ سونا جتنا خیرات سے اس کا آدھا سیر جو قیمت رکھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے صحبت رسول اللہ کی پائی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے اپنے ان آنکھوں کو بریک لگانا ہے کہ یہ غیر محرم لڑکی کو نہ دیکھے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں رہے اور یہ غیبت نہ کرے, شیطانت نہ کرے, دو آدمیوں کو نہ لڑائے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ہاتھ حلال اپنی بیوی پر لگے, غیر محرم عورت کی طرف آپ کا ہاتھ نہ بڑھے, غیر کے مال کی طرف آپ کا ہاتھ نہ بڑھے, آپ کی زبان آپ کی آنکھ اپنے کنٹرول میں ہو, تو اس کے لیے تقوی اور نیک صالح لوگوں کی ضرورت ہے. جب یہ نیک صالح لوگوں کی صحبت میں آئیں گے, جیسے گاڑی کے اندر بریک ہوتی ہے, گاڑی کو بریک لگ کر کے گاڑی کو کھڈے سے, ایکسیڈنٹ سے, کسی کو نقصان پہنچانے سے روکتی ہے, اسی طرح جب اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ملتی ہے تو پھر انسان اپنے آنکھ کو کنٹرول میں استعمال کرتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں استعمال کرتا ہے. یقین کرو یہی چیزیں جب کنٹرول میں آ جائے گی
تقوی آ جائے گا۔ قرآن کا فتویٰ پھر سن لو، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، تقوی اس کے پاس آیا، میرے اللہ نے فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ میرے اور آپ کو سنا دیا۔